کون ہو مسند نشین خاک مدینہ چھوڑ کر، خلد دیکھے کون کوئے شاہ بطحا چھوڑ کر، کون نظروں پہ چڑھے حسن حقیقت کے سوا، کون نظروں پہ چڑھے حسن حقیقت کے سوا، کس کا منہ دیکھیں ان کا روئے زیبا چھوڑ کر، کس کا منہ دیکھیں ان کا روئے زیبا چھوڑ کر۔ اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان، اللہ اللہ آمد سلطان انس و جاں کی شان، ایک طرف قدسی بھی ہو جاتے تھے رستہ چھوڑ کر۔ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ ان صحابہ کے اس انداز قناعت پر سلام، ان صحابہ کے اس انداز قناعت پر سلام، جو ان کی چوکھٹ پہ آ بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر۔ وہ ازل سے ہمارے آقا، ہم غلام ابن غلام، وہ ازل سے ہمارے آقا، ہم غلام ابن غلام، کس کے در پہ جائیں ان کا صدقہ چھوڑ کر۔ خانے شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا، خانے شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا، کیوں ادھر جائیں ان ٹکڑوں کا چسکا چھوڑ کر۔ میں کہاں گھوموں کہاں ٹھہروں کسے دیکھا کروں، میں کہاں گھوموں کہاں ٹھہروں کسے دیکھا کروں، ان کی گلیاں ان کی جالی ان کا روضہ چھوڑ کر۔ مل رہی ہے ہم کو آج ہمارے ہی اپنے ہی گناہوں کی سزا، مل رہی ہے ہم کو آج اپنے ہی گناہوں کی سزا، آج ہم خار و زبوں ہیں ان کا رستہ چھوڑ کر، پھر پوچھنے کون آئے گا نصیر ان کے سوا، پھر پوچھنے کون آئے گا نصیر ان کے سوا، جب لحد میں سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر، جب لوٹیں گے سب چھوڑ کر۔ میرے واجب الاحترام اللہ تعالی جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بانیان محفل حاجی علی احمد صاحب، محمد اعظم صاحب، کاشف علی صاحب، احمد رضا صاحب اور دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام تھوڑی دیر کے لیے میری طرف آپ توجہ ہوں۔ یہ محفل حضور کی محفل ہے اور یہ ایصال ثواب کی بھی، اصل جو اس کا مقصود ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف۔ میرے واجب الاحترام جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی قسم۔ لیکن تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا دوحا سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیل سے مراد مبارک ذوالک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم اور تمہاری سیاہ زلفوں کی قسم۔ تو میرے واجب الاحترام کائنات کے اندر جن عظیم ہستیوں نے یہ چہرہ دیکھا ان کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف بھی یہ ہے
من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، فرمایا کہ صحابی وہ ہے جس نے سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما گیا۔ آج انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ درجہ صحابہ کرام کا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا صحابہ کرام کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے؟ فرمایا صحابہ کرام کا درجہ اس لیے ہے ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ آج ہم جتنی عبادتیں کریں، جتنی ریاضتیں کریں، سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ اس لیے صحابی عبادت خدا سے نہیں، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ فرمایا صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھتے تھے، مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کے سامنے ہوتے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو میری تصویر آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے اور آپ کی تصویر میری آنکھوں میں نظر آتی ہے، یعنی صحابہ کرام کی تصویر ذات مصطفیٰ کی آنکھوں میں نظر آتی، ذات مصطفیٰ کی تصویر صحابہ کرام کی آنکھوں میں نظر آتی۔ فرمایا لوگوں ان جیسا کون ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں بیٹھے، مصطفیٰ کریم جن کی آنکھوں میں بیٹھے۔ اسی لئے میرے واجب الاحترام، دیدار مصطفیٰ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس انسان کو مل جائے اس کی ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ الشفا میں یہ موجود ہے، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے، آپ کی یاد سے بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، جب آپ کا دیدار کرتا ہوں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک پریشانی یہ ہے یا رسول اللہ، آج جس وقت دل پریشان ہوتا ہے اور دل اداس ہوتا ہے، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کے دیدار سے لطف اندوز ہو کے اپنی پریشانیاں ختم کر لیتا ہوں۔ آیا کہ یہی دیدار والی دولت مجھے آخرت میں بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی وجہ سے میرا دل ہر وقت پریشان بھی رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں پھر رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیج کر آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین مع اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ فرمایا کہ اے محبوب اپنے پیاروں کو یہ پیغام دے دو جو دنیا کے اندر تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ان کو تمہارا قرب اور تمہارا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، اولو العزم پیغمبروں سے بھی اونچا ہوگا، لیکن حضور کے گنہگار امتی جب جنت میں جائیں گے اللہ ان کو اتنی قوت عطا فرمائے گا، جس وقت ان کا جی چاہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے لطف اندوز ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام، آج جس انسان کے دل میں ایمان کی ایک چنگاری موجود ہو، اس کا آخری وقت ہو، آپ اس سے اگر پوچھیں بتا تیری حاجت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، جب اس سے پوچھیں وہ آپ کو یہی جواب دے گا، بس میری آخری خواہش یہ ہے میری جان نکلے تو محبوب کے قدموں میں نکلے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں، محبوب علیہ السلام کے دفاع کرتے کرتے اپنے جسم پہ 14 زخم کھائے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے فرمایا کہ ادنوہ منی، اس کو اٹھا کے میرے قریب کرو۔ فلما دنوہ توسدہ قدمہ، فرمایا جس وقت اسے محبوب علیہ السلام کے قریب کیا گیا، جب مصطفیٰ کریم کے قریب لائے تو اس نے اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے بس اپنا سر رخ مصطفیٰ کی طرف بلند کیا، ایسے اوپر دیکھا، ایسے اوپر دیکھ کے اپنا سر پہلے محبوب کے قدموں میں رکھا۔ پھر جب محبوب نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری حاجت کیا ہے،
پھر اس نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی طرف اٹھا کے زبان حال سے دو خواہشوں کا اظہار کیا۔ ایک یہ کہ یا رسول اللہ اگر جاتے جاتے آخری خواہش پوچھنا چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ میری جان نکلے تو تمہارے قدموں میں نکلے، اور پھر اپنا سر اوپر اٹھا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا محبوب میری جان نکلے تو تمہارے قدموں میں نکلے، وہ بھی اس انداز میں نکلے میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو۔ یہ ہر انسان کی جس کے دل میں ایمان و محبت اور اس کی شمع روشن ہے، ہر کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری جان نکلے تو ہر وقت محبوب کے قدموں میں نکلے۔ تو میرے واجب الاحترام مصطفیٰ کریم کا دیدار یہ جنت کی ضمانت ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیا اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا رب ذوالجلال نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ اور کنز الامال شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیا، جاگتے ہوئے دیکھنا تو الگ رہا، اگر کسی نے خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیا حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام لا يدخل النار، فرمایا جس انسان کو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی فرمایا اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ تو میرے واجب الاحترام حضور کا نام نامی اسم گرامی بھی یہ بھی انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی مشائخہ قاضی مارستان میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، دو گنہگار بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یوقافو عبدان بین یدی اللہ تعالی، جب دو گنہگار آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلا عبدی الی الجنہ، اے میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ جب اللہ انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جائیں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب بما استاہلنا دخول الجنہ ولم نعمل عملا تجازین بہ الجنہ، عرض کریں کہ اے رب ذوالجلال ہم جنت کے مستحق کیسے بن گئے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجا جائے۔ جس وقت یہ بات اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلا عبدی، اے میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ، فإنی آلیت علی نفسی لا يدخل النار من اسمہ محمد و احمد، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ، میں خدا نے یہ قسم اٹھا کے رکھی ہے، فإنی آلیت علی نفسی، میں خدا نے یہ قسم اٹھائی لا يدخل النار من اسمہ محمد و احمد، فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اسی لیے زرقانی شریف میں موجود ہے اور طبقات کبریٰ میں بھی موجود ہے، فرمایا جس وقت گناہگار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے فرمایا یؤتا بمن اسمہ محمد، کل ایک گنہگار آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا، لیکن ہوگا وہ بہت بڑا گنہگار، یقول اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا امستحییت اذ عصیتنی وانت سمی حبیبی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تجھے گناہ کرتے وقت شرم نہیں آئی، وانت سمی حبیبی، تیرا نام تو میرے محبوب کے نام جیسا تھا، ولیکن انا استحیی ان اعذبک اذ عصیتنی وانت سمی حبیبی اذهب فادخل الجنہ، اللہ فرمائے گا تجھے تو جرم کرتے وقت شرم نہیں آئی، تیرا نام بھی میرے محبوب کے نام جیسا تھا، لیکن میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، تیرا نام محمد یا احمد ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، میں گناہوں کی سزا دوں
جاؤ میں نے تجھے اپنے محبوب کے نام کے طفیل اذهب فادخل الجنہ، میں نے تمہیں جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام مصطفیٰ کریم کی دیدار، آپ کا نام ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ پھر دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا، صحابہ کرام ہیں، ایک وہ جن کو دیدار نصیب نہیں ہوا جیسے ہم ہیں، لیکن ہر کسی کی خواہش الگ الگ ہے۔ ہم ہیں، ہماری خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ، ان اعجب الخلق الی ایمانا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر وقت رب ذوالجلال کے قرب میں رہتے ہیں، آپ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر دنیا میں ایمان کون لاتا؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے گا، اے میرے صحابہ انبیاء کرام کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت رب کے قرب میں رہتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب کا کلام ان پہ نازل ہوتا ہے، انبیاء کرام کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے جواب دی، یا رسول اللہ ہم صحابہ کرام کا ایمان تعجب والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہر وقت میرے قریب رہتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، تمہارے سامنے درختوں نے کلمہ پڑھا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، درخت پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تمہارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں کن لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب والا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بہا۔ فرمایا، اے میرے صحابہ تعجب والا ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بس میرا نام سنیں گے، میرے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ تو فرمایا کہ تعجب والا ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میرا کلام پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا نام سنیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور وہ چاہتے کیا ہوں گے، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن خواہش کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الاحادیث میں اور مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پھر مصطفیٰ کریم نے جنہوں نے دیکھا نہیں ان کی خواہش کیا ہوگی اس خواہش کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو ارانی باہلہ ومالہ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی علامت، ان کی خواہش، ان کی پہچان یہ ہوگی، قال من اشد امتی لی حب الناس، فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کریں گے، یکونون بعدی آئیں گے میرے بعد لیکن میری بارگاہ میں دعا کریں گے، یود احدهم لو ارانی باہلہ ومالہ، ہر وقت میری بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، گڑ گڑ کے یہ دعا کریں گے، یود احدهم لو ارانی باہلہ ومالہ، اے اللہ میری جان لے لے، میرا مال لے لے، میری عزت و آبرو لے لے، میرا سب کچھ لے لے، بس سب کچھ کے بدلے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں دیدار مصطفیٰ کرا دے۔ فرمایا یود احدهم لو ارانی باہلہ ومالہ،
فرمایا کہ ان کی خواہش بس یہی ہوگی، اللہ میرا سب کچھ لے لے، سب کچھ کے بدلے بس دیدار مصطفیٰ کرا دے۔ یود احدہم لو ارانی باہلہ و مالہ، یہ خواہش ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا جیسے ہم ہیں، لیکن جنہوں نے دیکھ لیا صحابہ کرام تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا صحابہ کرام جنہوں نے دیکھا ان کی خواہش یہ ہے بس ہر وقت رخ مصطفیٰ ہمارے سامنے رہے، رخ مصطفیٰ ہمارے سامنے رہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جب دنیا سے وصال ہوا، حضرت عبداللہ بن زید یہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کو جا کے خبر دی کہ آپ علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو گیا، تو آپ نے کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ اگر ذات مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری آنکھوں کو واپس لے لے۔ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، اے اللہ میں مصطفیٰ کریم کے بغیر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بس دعا مانگی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لے لیا۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام، یہ تڑپ صرف انسانوں میں نہیں، یہ شجر و حجر میں بھی تھی۔ ان کا یہ انداز، یہ مقصود تھا، وہ کہتے ہر وقت ہم دیدار مصطفیٰ کرتے رہے۔ آج ہر انسان کا دل تڑپتا ہے نا کہ کعبہ بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دے، ہر انسان کا دل تڑپتا ہے، لیکن حجر اسود کا دل تڑپتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو بوسہ دے۔ اور یہ حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف میں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا، بوسہ دینے لگے تو فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اب اسے پتا چلا ہم بوسہ اس لیے دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے بوسہ دیا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے پتھر کا بوسہ کیوں لیا؟ آپ تو پتھروں سے روکنے کے لیے آئے، مصطفیٰ کریم نے حجر اسود پتھر کو بوسہ کیوں دیا؟ اس کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ جس وقت محبوب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو پرورش کے لیے لے لیا، لینے کے بعد جب گھر جانے لگی تو دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو پہلے کعبہ بیت اللہ کا طواف کریں، طواف کرنے کے بعد پھر گھر کو چلی جائیں گی۔ کہنے لگے فلما جاءت بہ الی الحجر الاسود لیقبلہ، وہ محبوب علیہ السلام کو اٹھا کے حجر اسود کی طرف چلی، لیقبلہ تاکہ مصطفیٰ کریم حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر کعبہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ابھی تک حضرت حلیمہ ذات مصطفیٰ کو اٹھا کے حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی، فخرج الحجر الاسود من مقامه التصق بوجهه الکریم، فرمائے رب کعبہ کی قسم ابھی تک آپ حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی، حجر اسود نے کعبہ بیت اللہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ اسی لیے پھر مصطفیٰ کریم جب حج اور عمرہ کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا، اے حجر اسود تو نے بچپن میں مجھے بوسہ دیا تھا، میں تجھے بدلہ دینے لگا ہوں، اب میں بھی میرے صحابہ بھی اور قیامت تک آنے والا جو بھی میرا امتی حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے گا کعبہ بیت اللہ کا طواف بعد میں کرے گا، پہلے تیری ذات کو بوسہ دے گا۔ اسی لیے میرے تو میرے واجب الاحترام، پھر جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا وہ لوگ پھر دو طرح کے ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کر کے یہ کہا یہ تو ہماری طرح ہے، کچھ نہیں مانا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کر کے یہ کہا
خدا کے بعد جو عظیم ہستی ہے وہ یہی ہے، وہ فردوس کے مالک بن گئے۔ اب ان کی ایک مثال سنیں، دیدار مصطفیٰ صحابہ کرام نے بھی کیا، ابو جہل ابو لہب نے بھی کیا۔ ذات مصطفیٰ کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا، ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا۔ جب ابو جہل ابو لہب نے ذات مصطفیٰ کے جسم اطہر کو دیکھا تو کہا ان کا جسم تو ہمارے جسم کی طرح ہے، لیکن جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے کہا قربان جائیے اس ذات پہ جن کا جسم تو ہے لیکن سایہ نہیں، قربان جائیے اس ذات پہ جن کا جسم تو ہے لیکن مکھی نہیں بیٹھتی۔ ابو جہل ابو لہب نے جب محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو دیکھا تو کہا ان کا پسینہ تو ہمارے پسینے کی طرح ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق بے ساختہ بول پڑے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم دنیا کا کوئی عطر مصطفیٰ کریم کے پسینے جیسا نہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو غزوہ خندق کے موقع پہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کھانے کا محتاج ہے۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو جسم پہ پتھر باندھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے قربان جائیے اس ذات پہ جو خود تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں مگر حضرت جابر کے گھر جا کے چند لوگوں کا کھانا ہزاروں کو کھلا دیتے ہیں۔ صحابہ کے ابو جہل ابو لہب نے جب آپ علیہ السلام کو گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یمشی فی الاسواق، یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو دور دور تک گلیوں کو خوشبو سے معطر پاتے۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام آج یہ ہمارے والدین کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد فطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، لیکن ان کے والدین نے ان کو یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا۔ لیکن یہ ہمارے والدین کا ہم پہ احسان عظیم ہے، انہوں نے ہمیں یہودی ہونے سے بچایا، نصرانی ہونے سے بچایا، ہمارے والدین نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا غلام بنایا ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر اپنے والدین کی عزت و احترام ضروری ہے۔ جن انسان کے والدین زندہ ہیں ان کو راضی رکھا کریں۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ارضى والدیہ فقد ارضى اللہ، من اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے گویا کہ خدا کو راضی کیا، جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا گویا کہ اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ میرے بھائیو جن کے والدین سلامت ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آپ اپنے والدین کا صبح اٹھ کے پیار و محبت سے چہرہ دیکھا کریں، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم لہو ولدان مسلمان، فرمایا کہ وہ مسلمان انسان جن کے والدین مسلمان ہیں، یصبح محتسبا الا فتح اللہ لہ بابین، فرمایا کہ وہ انسان جن کے والدین زندہ ہیں صبح اٹھ کے ثواب کی نیت سے جب اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا الا فتح اللہ لہ بابین، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کسی آدمی نے سوال کیا اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو، آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ، اگر ایک زندہ ہو جب پیار و محبت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر سوال کیا وَإِنْ كَانَ ظَلَمًا، اگر میرے والدین ظالم ہوں ظلم کرتے ہوں تو پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ تیرے والدین تم پہ ظلم ہی کیوں نہ کریں، تو صبح اٹھ کے پیار و محبت سے ان کا چہرہ دیکھا کر ثواب کی نیت سے اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور دوسرے مقام پہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من والد ينظر الى والديه نظر رحمت الا كان له بها حجة مبرورة، فرمایا جس وقت انسان اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے، نظر رحمت شفقت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام سے سوال کیا
وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ جب ایک مرتبہ چہرہ دیکھنے پہ رب حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر کوئی انسان دن میں اپنے والدین کا چہرہ 1000 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000، عرض کہ حضور اگر کوئی انسان 1,00,000 مرتبہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے، اور فرمانے لگے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، کوئی محبت و پیار سے اپنے والدین کا چہرہ چاہے 1,00,000 مرتبہ دیکھے، رب ذوالجلال روزانہ اسے 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت فرما گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو فردوس کا مالک بنائے۔ بھئی ان کے حقوق ہم پہ کیا ہیں؟ فرمائے ان کے حقوق یہ ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لا يرفع الدرجات للعبد الصالح بالجنہ، فرمایا کہ ایک انسان کے رب ذوالجلال نے جنت میں درجات بلند کر دیے۔ اس نے اللہ کے بارگاہ میں سوال کیا، یا رب مایا، اے رب ذوالجلال میرے جنت میں درجات کیسے بلند ہو گئے؟ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے بے استغفار والدیک لکا، بھائی دنیا کے اندر تیری اولاد تھی، انہوں نے تیرے لیے استغفار کیا، رب ذوالجلال نے جنت میں تیرے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ اور اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اس انسان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمائے اذا ترک العبد للدعاء للوالدین قطع الرزق فی الدنیا، فرمائے جو انسان اپنے والدین کے لیے دنیا میں دعا نہیں کرتا اس انسان کا اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہم پہ حق یہ ہے ہم اپنے والدین کا استغفار کریں اور قبر پہ حاضری دیا کریں، اور قبر پہ حاضری دینے کا ان کا فائدہ ہے لیکن ان سے بڑھ کے ہمارا فائدہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زارا قبر امہ، جس انسان نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، او واحد من قرابتہ، یا فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی کان لہ حجۃ مبرورہ، اس قبر کی زیارت کرنے والے کو رب حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج میں اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں، کل میری قبر پہ کوئی آئے کہ نہ آئے۔ میرے بھائیوں اگرچہ آج ہم اپنے والدین کے مزارات ان کے قبروں پہ حاضری دیں، کل قیامت کے دن بعد میں جب قبر میں ہم چلے جائیں گے، اگر ہماری اولاد نہ بھی آئے تو قبر پہ حاضری دینے کے لیے رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان زوار لہما، فرمایا جو انسان بار بار اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، فرمایا کہ زارت الملائکہ قبرہ، فرمایا کہ اللہ پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، فرشتے اس انسان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر دوسرا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو زیارت کرنے جاتا ہے اس زیارت کی وجہ سے زیارت کرنے والے پر رب جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام قبر میں جا کے اب کچھ پڑھا کریں، اگر زیادہ بھی کسی کو نہیں آتا تو کم از کم اتنا پڑھا کریں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ ایک جملہ ہے، پڑھنے پہ 2 سیکنڈ نہیں لگتے، لیکن مردے کو اللہ ثواب کتنا عطا فرماتا ہے جب انسان اتنا پڑھتا ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع العذاب والظلم والفسق والضیق علی صاحب القبر 40 سنۃ۔ جب انسان قبر میں جا کے یہی ایک جملہ پڑھتا ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اس کے ایک جملے کی وجہ سے رب ذوالجلال 40 سال تک اس مردے سے فرمایا کہ عذاب کو دور فرما دیتا ہے، قبر کا اندھیرا ختم فرما دیتا ہے، قبر کی تکلیف دینے والی چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ قبر کی تنگی کو ختم کر کے قبر میں فرمایا کہ کشادگی اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ پڑھنے پہ رب انہیں 40 سال تک عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔
اسی لیے میرے واجب الاحترام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اپنے والدین کا احترام کرنے کی اور محبوب علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔